بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور حکم فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہا جاتا ہے جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا، ان چیزوں میں سے کسی چیز کو، کسی کام کو نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، ان چیزوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر لینا، یہ بھی گناہ ہے۔ جن کاموں سے اللہ پاک نے روکا، ان کاموں کا کر لینا، یہ بھی گناہ، اور جن کاموں کا کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، ان کو نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو ہر قسم کے گناہ سے اللہ پاک نے ہمیں بچنے کا فرمایا۔ پھر کبھی کبھی گناہ ظاہری ہوتا ہے، کبھی گناہ باطنی ہوتا ہے۔ کبھی گناہ ایسا ہے کہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے گناہ، کھلم کھلا آدمی گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس گناہ سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ اور کبھی کبھی چھپ چھپا کر آدمی گناہ کرتا ہے، یا اپنے دل کے اندر غیروں کی نفرت کو پال رہا ہے، یا اپنے دل کے اندر ناجائز محبت کو پال رہا ہے، یا اپنے دل کے اندر کینہ اور بغض پال رہا ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ اپنے دل میں دنیا کی محبت کو بسایا ہوا ہے، حسد کو بسایا ہوا ہے، بغض کو بسایا ہوا ہے، کسی کی نفرت کو دل میں جگہ دی ہوئی ہے، اور دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ ان گناہوں سے بھی ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ گناہ چاہے ظاہری ہو، گناہ چاہے باطنی ہو، وہ چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو، وہ انسان کے ایمان کے لیے مہلک ہے، انسان کے ایمان کو تباہ اور برباد کر دینے والا ہے۔ اس لیے چنگاری چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، بسا اوقات چھوٹی سی چنگاری ایک پورے کے پورے مکان کو، ایک پورے کارخانے اور فیکٹری کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا اور اس نے جلتا ہوا سگریٹ پھینک دیا، اور اس سگریٹ کے جلنے کے نتیجے میں پورا خاندان تباہ ہو گیا، پورا کارخانہ جل گیا، پوری عمارت جل گئی، راکھ ہو گئی۔ ایک چنگاری نے اتنی تباہی مچائی۔ تو پتہ چلا کہ گناہ بھی چنگاری کی طرح ہے، وہ بھی تباہی مچاتا ہے اندر جا کر۔ اور گناہ ایک کینسر کی طرح ہے، جس طرح سے جسم کے اندر موذی بیماری موجود ہو، جب تک اس موذی بیماری کا علاج نہ کیا جائے اور اس سرکش بیماری کو اندر سے نکالا نہ جائے، دواؤں کے ذریعے سے، علاج کے ذریعے سے، جب تک اسے ختم نہ کیا جائے، جسم کو سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا، جسم تکلیف میں رہتا ہے، درد میں رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے گناہ کے زہر کو جب اندر سے نکالا نہ جائے، توبہ کے ذریعے سے، اللہ سے معافی مانگ کر، جب تک گناہ کے اثر کو، گناہ کے زہر کو، گناہ کے جراثیم اور کینسر کو اندر سے ختم نہ کیا جائے، اس وقت تک انسان کی روح کو سکون نہیں آ سکتا۔ آدمی کی روح کو سکون آ ہی نہیں سکتا، جیسے جسم کو سکون نہیں آ سکتا جب تک اندر بیماری تکلیف دہ موجود ہو، اسی طرح سے روح کو سکون نہیں آ سکتا جب تک اندر گناہوں کا اثر موجود ہو۔ تو جسمانی بیماری کے علاج کے لیے ہم ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم رابطہ بھی کرتے ہیں، ہم علاج بھی کرتے ہیں، بہت سارے ٹوٹکے، بہت ساری دوائیاں ہمیں خود پتہ ہوتی ہیں، اور خود ان دوائیوں کو خرید کے لے آتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اس سے کہیں زیادہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے باطنی گناہوں کی اور اپنے اندر کی اصلاح کریں۔ اندر کی جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو
گناہوں کی جو بیماریاں ہیں، نافرمانیوں کے جو اندر اثرات ہیں، ان اثرات کو ہم محنت کر کے ختم کریں، اور اگر ہم ختم نہیں کریں گے تو پھر یہ روح تڑپتی رہے گی اور تڑپتی رہے گی، تڑپتی رہے گی، بالآخر اس روح کو پاک اور صاف کرنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کی سزا بھگت کر اور وہاں سے آگ میں جل کر راکھ اور کوئلہ بن کر پھر اس کے بعد ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے ان گناہوں کی نجاستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، گناہوں کی مثال زخم کی سی ہے، اور زخم جب جسم میں پھیلتا ہے پھیلتے پھیلتے وہ کینسر بن جاتا ہے، اور وہ زخم انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک گناہ ہوا، اس گناہ کو برقرار رکھا، توبہ نہ کی، دوسرا گناہ ساتھ جڑا، تیسرا گناہ ساتھ جڑا، چوتھا گناہ جڑا، ان گناہوں پر ایک عمارت کھڑی ہو گئی، ایک بنیاد گناہوں کی اندر پیدا ہو گئی، شیطان نے اندر بسیرا بنا لیا، اماجگاہ شیطان نے اندر بنا لی۔ اب شیطان چونکہ گناہوں اور گندی جگہ پر آتا ہے، نافرمانیوں والی جگہ پر شیطان آتا ہے، تو شیطان نے دل میں قبضہ جما لیا، تسلط جما لیا۔ اب اس قلب کے اندر اللہ پاک کی محبت نہیں آ سکتی۔ اب یہ قلب، یہ دل، یہ بے قرار ہے، یہ بے چین رہے گا۔ اب اسے نماز کا جی نہیں چاہے گا، اب اسے تلاوت کا جی نہیں چاہے گا، اب اسے تنہائی میں 2 منٹ بھی تنہائی میں نہیں اس کا جی لگے گا۔ ابھی ہم نے جو ذکر کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ 10 منٹ کے اذکار تھے اور 3 منٹ کا مراقبہ تھا، 13 منٹ۔ یہ 13 منٹ بھی ہم تنہائی میں اللہ کو نہ دے پائیں، روزانہ کی بنیاد پر ساری دنیا سے فارغ ہو کر، بے فکر ہو کر، تنہا ہو کر، تنہائی میں ہو کر، قبلے کی طرف رخ کر کے، جائے نماز پر بیٹھ کر، سب سے کٹ کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس طرح سے اللہ کا ذکر کریں کہ سب سے ہم کٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب وہ لذت آئے گی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی بندگی کیسے کرے؟ اس طرح سے اللہ کی بندگی، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرو کہ تم گویا کہ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تصور ضرور کرو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ذکر ہوگا تو گناہ چھوٹیں گے، یہ ذکر ہوگا تو گناہ دھلیں گے، اور گناہ کی جو جڑیں اندر مضبوط ہوئی ہیں، ایک عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے، یہ گناہوں کا علاج ہے۔ اس سے وہ گناہوں کی نجاست اور گندگی اور غلاظت اور گناہوں کا جو اندر کینسر پھیلا ہوا ہے وہ دھل جائے گا۔ وہ یہ اس کا علاج ہے، یہ ذکر اس کا علاج ہے۔ اور جب اس کا علاج ہوگا تو آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر، آپ 1 ہفتہ کر کے دیکھیں، جیسے آپ کو طبیب اور ڈاکٹر بتاتا ہے، 3 دن آپ یہ دوا کھا کے دیکھیں، آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ 3 دن یہ ذکر کر کے دیکھیں، اس طرح سے تنہائی میں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ روح کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب نیکیوں کی طرف جی لگنے لگے گا، اب قرآن کی تلاوت کو جی لگے گا، اب نماز پڑھنے کو جی چاہے گا، اب اللہ پاک کی یاد کرنے کو جی چاہے گا، اب گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے گی، اب کسی ایسی مجلس میں جہاں نافرمانی ہو، غیبتیں ہوں، جہاں گناہ ہو، وہاں بیٹھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ اب آہستہ آہستہ آپ کی نیکی کی طرف رغبت ہوگی، اور جب یہ ہونے لگ جائے تو مبارک ہو، آپ کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ کر لیا۔ اب آپ کا دل اللہ پاک نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور اگر دوسری کیفیت یہ دل میں پیدا ہو جائے کہ نہیں، میں تو اتنا گناہگار ہوں، میرے تو گناہ دھل ہی نہیں سکتے، میں تو اب اتنا بیمار ہو گیا ہوں، اتنا کہ اب تو کوئی صحت کی امید ہی نہیں ہے، پھر یہ سمجھو کہ مایوسی ہے، شیطان نے آپ کے دل کو خراب کر دی، قلب سلیم نہیں رہا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ فرمایا قیامت کے دن مال و دولت فائدہ نہیں دے گا، ہاں وہ آدمی جو قلب سلیم لے کر آیا، صاف ستھرا دل لے کر آیا، اسے اللہ پاک نجات دے گا۔ وہ قلب سلیم کیسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ اس دل میں غیر کی محبت نہ ہو، غیر کی محبت سے وہ پاک، غیر کی محبت دل میں غالب نہ ہو۔
وہ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی کی نفرت اندر نہ موجود ہو، جو حسد سے، کینے سے، بغض سے خالی ہو، جو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی چاہنے والا ہو، یہ قلب سلیم ہے، سلامتی والا دل۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے باطن کو بنانا ہے، اور اللہ پاک کے یہاں جو نجات کا دار و مدار ہے وہ اسی باطن کی اصلاح پر ہے، قلب کی اصلاح پر ہے، دل کی اصلاح پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتوں کا میدان انسان کے دل ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں کے دلوں پر آ کر محنت فرمائی ہے، آپ نے دلوں کا تزکیہ فرمایا ہے، اور دلوں کا تزکیہ کر کے پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہے۔ دل غلط ہے تو آنکھوں کا دیکھنا غلط، کانوں کا سننا غلط، زبان کا بولنا غلط، وقت کا ضیاع، بربادی ہی بربادی، تباہی ہی تباہی۔ اور اگر دل کی اصلاح ہو جائے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر ایمانی نور بھر دے، اور جب دل کی اصلاح ہو گئی تو پھر آپ کو ہر نیک عمل میں لذت آنے لگے گی۔ آخری درجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا آخری درجہ بتایا۔ پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی کر کے آپ کا جی خوش ہو جائے، نماز میں جی لگنے لگ جائے، تلاوت میں جی لگنے لگ جائے، یہ ایمان کا آخری درجہ۔ اور گناہ سے آپ کا دل رنجیدہ ہونے لگ جائے، آج کسی کو برا کہہ دیا، برا کہنے کے بعد افسوس ہو رہا ہو کہ میں نے کیوں کسی کو غلط بول دیا، آنکھ غلط استعمال ہو گئی، افسوس ہو رہا ہو کہ کیوں ایسا میں نے دیکھ لیا، آج تلاوت اگر نہیں کر پایا تو افسوس ہو رہا ہو کہ میں کیوں تلاوت نہیں کر پایا، کیوں میں نے آج قرآن نہیں پڑھا، افسوس ہو رہا ہو، تو نیکی کے کرنے پر خوشی ہو رہی ہو، یہ اذکار آپ نے کیے، ذکر کیا، خوشی ہو رہی ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اعمال کیے، نیکی خوش کرے، گناہ رنجیدہ کر دے، یہ ایمان کا آخری درجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا۔ ایمانی لذتوں سے، ایمانی حلاوتوں سے آج ہم محروم ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ عظیم الشان نام ہے، اللہ کا نام ایسا ہے کہ اس نام کو لیتے ہوئے منہ میں لذت آتی ہے، لیکن وہ لذت جب آئے گی کہ جب گناہوں سے انسان اپنی زبان کو پاک رکھے گا، اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھے گا، اور اگر دل کو، اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک نہ رکھا تو پھر کوئی لذت نہیں آتی، پھر لذت کا مزہ ہی ہم کھو چکے ہیں۔ تو اس لیے ظاہری گناہوں کو بھی ترک کرو بھائی، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑو، عزم کرو گناہوں کے قریب نہ جاؤ، اور اگر گناہ ہو جائے تو برقرار مت رہنے دو، توبہ کر لو، توبہ نہ چھوڑو، روزانہ توبہ کرا کرو، روزانہ توبہ کیا کرو، ایک دن توبہ کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دن استغفار کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کھانے کا ناغہ ہم نہیں کرتے، پینے کا ناغہ ہم نہیں کرتے، دوا کا ناغہ ہم نہیں کرتے، بد پرہیزی نہیں کرتے، صحت کا خیال رکھتے ہیں، تو اسی طرح سے ایمان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، اور ایمان کی صحت رہے گی، ایمان کی صحت رہے گی ایمان والے اعمال کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دنیا میں خطا نہ کرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو، گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے انسان گناہ گار تو ہیں ہی ہیں، لیکن سب سے بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا کرتے ہیں۔ توبہ کو اپنا معمول بناؤ، گناہوں سے بچو، اور پھر اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کو اپنا معمول بناؤ، اور جس طرح سے زہر کو، زخم کو، آگ کو اپنے لیے مضر سمجھتے ہو، نقصان دہ سمجھتے ہو، اسی طرح سے چھوٹے گناہ کو، بڑے گناہ کو، ظاہری گناہ کو، باطنی گناہ کو، ہر گناہ کو اپنے لیے مضر سمجھو، اپنے ایمان کے لیے زہر سمجھو۔ اللہ کی یاد کثرت سے ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر ہو، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہو، تلاوت سے اندر انسان کا دل بدلتا ہے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، موت کی یاد کرنے سے۔ یہ تین اعمال ایسے ہیں جو بہت زیادہ مؤثر ہیں دل کو بدلنے میں، موت کی یاد، اللہ کا ذکر
قرآن کی تلاوت۔ تو اس لیے تمام احباب سے درخواست ہے کہ ان اعمال کی پابندی فرمائیں، اور پھر اپنے احوال بھی بتاتے رہا کریں، اپنے احوال بتاتے رہا کریں کہ اتنے عرصے سے مجلس میں جڑ رہا ہوں، کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کس قدر اصلاح ہوئی ہے، کتنی گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہوئی ہے، ایمان کی محبت اور حلاوت کتنی نصیب ہوئی ہے۔ اس طرح سے انسان اپنے احوال بتاتا ہے، اور نیا جو سبق دیا جائے اس سبق کے مطابق آدمی وقت گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنا آسان فرمائے۔ تو اس ہفتے کا جو سبق ہے، ایک تو 3 اعمال کثرت سے کرنے ہیں، موت کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، موت، تلاوت، اللہ کا ذکر، یہ 3 اعمال کثرت سے کرنے ہیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے ذکر میں جو بھی اذکار ہم نے کیے ہیں، روزانہ درخواست ہے کہ رات سونے سے پہلے یا صبح تہجد کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد، جس وقت آپ کے دماغ میں بشاشت ہو، حشاش بشاش ہو، سکون ہو، فرحت ہو، اس وقت آپ ان اعمال کو 10 سے 12 منٹ بیٹھ کر یہ اذکار پڑھیں، اس طرح سے تنہائی میں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور